کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنے علاقے میں جھانک کر دیکھا ہے کوئی اسکول ہمارے یہاں معیاری اسکول ہے، معیاری کوئی ایسا ہاسٹل ہے جہاں ہماری بچے تعلیم حاصل کر سکے؟ یہ میرا اشکال ہے آپ لوگوں سے، نہیں ہے نا؟ تو کرو بھائی، دوسروں کے یہاں بھیجو گے، ایمان کا سودا ہوگا، ہماری بچیاں مرتد ہو جائیں گی، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ رب کائنات گریبان پکڑ لے گا۔ او بندے یہاں کیا تعلیم حاصل کری تھی، کیا سکھلایا تھا، کیا پڑھایا تھا اپنی بچیوں کو؟ اب یہی بچی اشکال کرے گی جب ان لوگوں کو جہنم میں راستہ دکھا دیا جائے گا، جہنم میں بھیج دیا جائے گا، یہ کہیں گے رب تعالیٰ سنیے، ٹھہریے ٹھہریے، کہاں بھیجتے ہمیں، کہاں لے کے جا رہے فرشتے؟ اگر ہمارا قصور یہ کہ ہم نے دین نہیں پڑھا، ایمان نہیں پڑھا، ہم نے اسلام کو نہیں جانچا، تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارے ماں باپ کا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں وہاں سے سب کچھ سکھایا، کاروبار سکھایا، تعلیم کیا دی، سب دیا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، وکیل بنایا، سب کچھ بنایا، ہم بننے کے بعد دنیا میں نام کمایا، دنیا میں ہمارا نام ہو گیا، اب دنیا میں سے ہم یہاں آ گئے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ نے اس قابل ہمیں نہیں بنایا کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے، ہمیں رسول اللہ کا تعارف ہو جائے، ہمیں قرآن کا تعارف ہو جائے، حدیث طیبہ کا تعارف ہو جائے، ہم جان لیں کون عائشہ ہے، ہم جان لیں کون فاطمہ ہے، ہم جان لیں کون سلمان ہے، ہم جان لیں کون ابو بکر ہے، ہم جان لیتے کوئی عثمان ہے۔ اگر ہم ان کو پڑھتے تو ہمارے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری عائد تھی، وہ ہمیں پڑھاتے، لیکن اے اللہ، اے رب اکبر، ہمیں ان لوگوں نے کچھ نہیں پڑھایا۔ اے میرے رب تعالیٰ، اگر ہمیں آپ عذاب دے رہے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، کون یہ بچے کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں آپ عذاب دینا چاہتے ہیں، جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ کو 2 گنا عذاب دے۔ کتنا؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یہ قرآن کی آتے ہیں، 22واں پارہ ہے، اٹھا کر دیکھ لینا۔ یہی بچے جن کو ہم وکیل بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، میرا کہنے کا مقصد ہی نہیں کہ آپ نہ پڑھائیں، ہماری سوچ، ہمارا ذہن، ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جہاں ایک طرف ڈاکٹر بنا رہے ہیں، وہاں ایک طرف دین کا داعی بنا دے، وہ ایک طرف ڈاکٹر بن کے دوائی دے گا، دوسری طرف تلقین کرے گا، میرے بھائی دوائی میں دے رہا ہو، شفا اس میں رب کائنات دے گا، لیکن ہاں وہ صدقے کی تلقین بھی کر رہا ہو، وہ بتا رہا ہو لوگوں، ایک طرف جہاں دوائی کرنا سنت ہے، ایک طرف جہاں دوائی کو نبی کریم علیہ السلام نے سنت بتایا، دنیا دارالاسباب کے تحت یہ بتایا کہ دوائی کرو، کیونکہ کوئی بیماری ایسی نہیں دنیا میں جس کو اللہ نے دنیا میں اتارا اور اس کی کوئی دوائی نہ دی ہو، دوائی علاج بھی دنیا میں اتارا ہے۔ تو کائنات کے سامنے، کائنات کے یہی بندے اور یہی مسلمان کے بچے، ہماری اولاد رب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اے اللہ اگر ہمیں آپ عذاب دینا چاہتے ہیں، عذاب دے رہے ہیں، تو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں ان کو پکڑو پہلے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بڑوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں وہ سکھایا جو ہمارا یہاں مطلب مقصد کا نہیں تھا، ہمارے یہاں کام آنے والا نہیں تھا، ہم دنیا میں اس کو سیکھ کر چھوڑ کے آ گئے، ہمارے پاس آج کچھ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ ہمارے ماں باپ کا قصور ہے اور ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اگر ماں باپ پڑھے نہیں وہ خود پڑھیے۔ دنیا میں جانے کے بعد رب تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی، وہاں سارے وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو مٹا کر گئے ہیں، کھپا کر گئے ہیں، دین پر چلنے کے بعد مصیبتوں کو جو سامنا کیا ہے، وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے لوگوں، اگر اس درجے میں ہماری کارنامے، ہماری نیکیاں اس قابل ہو گئی کہ اللہ نے جنت میں بھیج دیا، لیکن وہ لوگ یوں کہیں گے لوگوں تمہارے پاس سنتوں پر عمل کرنے کی کیا مصیبت تھی، ہمارے سامنے تو ایک ظلم جابر لوگ تھے، ظالم تھے، سارے وہ لوگ تھے جو دنیا میں انسانوں کو نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں کا دین پڑھا جائے، پیغمبر آخر الزماں کا اسلام پڑھا جائے، لیکن تمہارے یہاں فراوانی تھی، علماء کا مجمع تھا، علماء کثیر تعداد میں ملا کرتے تھے، مدارس مکاتب کا ایک جال تھا، آپ کیوں نہیں پڑھے، کیا مجبوریاں تھی تمہارے سامنے؟ میرے بھائی کوئی انسان جواب نہیں دے پائے گا، یہ دے دیں گے آپ لوگ، سب کی چاپلوسی کرتے ہیں ہم لوگ، جی جی جی، لیکن ماں باپ کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ دھتکارتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے میاں آپ چپ بیٹھے رہے، دماغ سٹیا گیا آپ کا۔ میرے بھائی اگر یہ جملہ ہماری زبان سے نکل گیا تو خدا کی قسم ہماری زندگی کی خیر نہیں ہے۔
کیا پڑھا آپ نے؟ خاک پڑھا. جو تعلیم آپ کو آپ کے ماں باپ کا مؤدب نہ بنا سکی، ماں باپ کی خدمت گزاری نہ کرا سکی، تو کیا پڑھا آپ نے؟ اور یہی ہو رہا ہے سب کچھ. ماں باپ کیوں روتے ہیں؟ یوں ہی روتے ہیں اجی مر گئے مل صاحب، کوئی تعویذ ہے کیا؟ کوئی پانی پڑ کے دے دو. بھائی اگر ایسا ہوتا تو میں تو اپنے لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی کارنامہ ہوتا نا کہ پھونک ماری اور لوگوں کو سدھار دیا، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک ہی مرتبہ ٹینک ہو نا ٹینک، پورا قرآن پڑھ کے جیسے رمضان میں ٹھاکا سے پھونک مار دیا کرتے تھے، چھٹی مسئلہ حل ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. کوئی کام کرنے سے وجود میں آتا ہے، ہم سوچتے رہے کرے کچھ نہ، ایسا نہیں ہوگا. سنتے رہے اور سناتے رہے. ان کا سنانا بیکار، آپ کا سننا بیکار، جب تک آپ عمل پر نہیں آئیں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے. کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. خدا کی قسم زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں. ترکی کے حالات پڑھے آپ نے؟ پڑھے نا. ایک انسان کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لیکن جب حالات بدلتے ہیں میرے بھائی کیا ہوتا ہے؟ وہی انسان بھیک مانگ کر روٹی کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے. بھیک مانگ کر وہ روٹی مانگتا ہے اور مانگنے کے بعد وہ اپنا گزارا کرنے والا ہے. ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، کچھ پتہ نہیں آنکھیں کب بند ہو جائے. پردے کے اوپر یہ کہ کائنات کے اندر جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں، وہ پڑھے عائشہ کو، وہ پڑھے فاطمۃ الزہرا کو، وہ پڑھے خدیجہ الکبریٰ کو، وہ پڑھے ام کلثوم کو. ان کی تاریخ کو پڑھے اور ان کی ہسٹری پڑھنے کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لائے. انقلاب آئے گا، بچوں کے اندر انقلاب آئے گا، بچے صحیح وجود میں آئیں گے، بچے صحیح نیک سالے پیدا ہوں گے. آج رونا یہی ہے کہ مائیں نیک نہیں رہی تو بچے نیک کہاں سے آ جائیں گے؟ نہیں آ پائیں گے. اگر آپ نیک ہیں تو آپ ہی کے وجود سے، آپ ہی کے ہونے سے انبیاء کرام علیہ السلام آپ ہی کی کوکھوں سے جنم لیا ہے. وہی محمد الرسول اللہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے اس کائنات کا پیغمبر ہے. اور کیسا پیغمبر ہے، کیسا با حیا ہے، کیسا با کردار ہے. وہ با کردار ایسا ہے کہ لوگ اس کو یوں کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ چوڑیاں پہن لیتا. ہاتھ میں طنز کرتے ہیں حیا پر، لیکن کائنات کا پیغمبر علیہ السلام حیا کا سبق دے کے گیا. لوگوں جب میں اتنی حیا کر رہا ہوں تو عورتوں کو کتنی حیا کرنی چاہیے. تو میری مائیں بہنیں یہاں ہیں، یہ باتیں کہی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سبوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. جو کوئی کڑوی کسیلی ہو گئی ہو بات، آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. کوئی بات ایسی نکلی ہو جو رب کے دین سے ہٹ کرتی، رب سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.